بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان اتنا عقل مند بن جاتا ہے کہ اپنی عقل ہی بیچ دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک شہر کی جہاں علم، عدل اور عقل سب کچھ بکتا تھا۔ وہ شہر صدیوں پرانا تھا۔ گلیوں میں کتابوں کی خوشبو تھی، مدرسے، مسجدیں، صوفی بیٹھکیں اور بیچ بازار ایک چھوٹی سی دکان، پرانی لکڑی کی میز اور ایک تختی پر لکھا تھا عقل برائے فروخت، صرف سنجیدہ خریدار کے۔ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی کوئی نوجوان کہتا، بابا اگر عقل بکتی ہے تو خود کیوں غریب ہو، اور بوڑھا مسکرا دیتا اور کہتا، بیٹا عقل بکتی نہیں مگر خریدار مل جائے تو دکاندار بھی حیران رہ جاتا ہے۔ دن گزرتے گئے، کوئی آتا کوئی جاتا، مگر ایک دن وہ آیا جس نے اس تختی کا مفہوم کو بدل دیا۔ شہر کا مشہور تاجر جس کا نام فراز تھا، دولت اس کے قدموں میں، شہرت اس کے ہاتھوں میں، مگر دل کے اندر ایک خلا۔ وہ ہنستے ہوئے بابے کے پاس آیا اور کہنے لگا، سنا ہے عقل بیچتے ہو بابا، مجھے بھی دے دو ایسی عقل جو نفع دے، مجھے ایسی عقل دے۔ بابے نے آنکھیں بند کی، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ایسی عقل کی قیمت ہے تمہاری ایک رات کی نیند۔ تاجر فراز ہنس پڑا اور کہتا، نیند تو میں روز گنواتا ہوں، یہ تو آسان سودا ہے۔ بابا نے ایک چھوٹی لکڑی کی ڈبیا نکالی اور کہا، اس میں وہ عقل ہے جو تم سے ملائے، مگر شرط یہ جو یہ کہے اس پر یقین رکھنا۔ فراز نے ڈبیا لی اور چل دیا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ڈبیا اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب شہر سو چکا تھا، فراز کے کمرے میں خاموشی۔ اچانک ڈبیا سے ایک نرم آواز نکلی، ایسی جو دل کے اندر اتر جائے، فراز کل تجارت کرنے مت جانا۔ ڈبیا سے جو آواز نکلی وہ کہنے لگی، فراز کل تجارت مت کرنا، نقصان ہوگا۔ وہ چونکا اور مسکرا دیا اور کہنے لگا، میری عقل مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کل ہی تو سونا چڑھے گا۔ صبح اس نے وہی کیا جو اس نے ہمیشہ کیا تھا، لیکن اس دن قسمت نے اس کا منہ موڑ لیا۔ کاروبار لٹ گیا، سامان جل گیا، شریک بھاگ گیا۔ شام کو وہ خالی ہاتھ بیٹھا تھا، غصے میں دکاندار کے پاس آیا اور کہتا، بابا تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، یہ کیسی عقل دی ہے تم نے؟ بوڑھا مسکرایا اور بولا، میں نے عقل دی مگر ماننا تمہارا کام تھا، تم نے اس کی بات نہیں مانی، اس لیے تمہارے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، فراز پھر سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اب دل میں ضد تھی۔ اس نے سوچا کہ میں ثابت کروں گا کہ میری عقل سب سے بہتر ہے۔ اس نے نیا کاروبار شروع کیا، نئے لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے اور شہر کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ مگر اب وہ بدل چکا تھا، اس کے لہجے میں تکبر تھا اور چہرے پر غرور۔ ایک دن وہی بوڑھا بازار سے گزرا۔ فراز نے طنزیہ انداز میں کہا، اے بابا تمہاری عقل سے بہتر تو میری چالاکی نکلی۔ بابا نے نرمی سے جواب دیا، چالاکی وقتی نفع دیتی ہے بیٹا، مگر عقل دائمی سکون دیتی۔ یہ الفاظ فراز کے دل میں تیر بن کر لگے، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ شہر کے بادشاہ تک خبر پہنچی کہ بازار میں ایک بوڑھا عقل بیچتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے میرے سامنے لاؤ۔ بوڑھا دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے غرور سے کہا، مجھے ایسی عقل دو کہ لوگ میرے ظلم پر بھی خوش رہیں۔ بوڑھا مسکرایا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ایسی عقل میرے پاس تو نہیں ہے، وہ تو شیطان کے بازار میں بکتی ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کے چہرے پر غصہ اور شرم دونوں تھے، مگر وہ بول نہ سکا۔ بوڑھا آہستہ آہستہ دربار سے نکل گیا اور پورا دربار اس دن کے بعد بدل گیا۔ ایک نیک عالم بابے کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں عقل نہیں روشنی چاہتا ہوں تاکہ حق پہ چل سکوں۔ اس عالم نے بابے سے کہا۔ بابا بولا، جو نیت سے عقل خریدتا ہے اسے روشنی خود ملتی ہے۔ بابے نے اسے بھی وہی ڈبیا دی۔ رات کو عالم دعا میں روتا رہا، اور جب صبح ہوئی تو وہ صرف ایک عالم نہیں رہا بلکہ ایک رہنما بن چکا تھا۔ لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس کی باتوں میں نور تھا، اور وہ کہتا تھا، بابا کی عقل نہیں بدلی، میرا دل بدل گیا۔ فراز کے پاس دولت بڑھتی گئی مگر سکون کم ہوتا گیا۔ دنیا تھی مگر دل خالی تھا۔ راتیں بے خواب، دن بے معنی ہو گیا۔ ایک دن اس نے وہی ڈبیا دوبارہ نکالی۔ اسے سالوں بعد یاد آیا کہ کبھی اس میں آواز آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر تو واقعی عقل ہے تو بتا مجھے سکون کیوں نہیں؟ آواز آئی، کیونکہ تو نے مجھے منافع کے لیے خریدا تھا، نجات کے لیے نہیں۔ فراز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
वो भागता हुआ वापस गया उसी दुकान पर बाबे से मिलने, और जब वहाँ पर पहुँचा, दुकान पर वही बाबा बूढ़ा बैठा था, चेहरे पर वही सुकून, आंखों में वही रोशनी। फराज ने कहा, बाबा जी, मैं हार गया। मैंने दुनिया पा ली मगर खुद को खो दिया। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम खरीदार नहीं, अब तुम तालिब हो। अब तुम्हें अकल नहीं, शऊर चाहिए। फराज बोला, शऊर कहाँ से मिलेगा बाबा? बाबा ने बोला, जब इंसान अपनी आवाज़ बंद करके दिल की आवाज़ सुनता है तब शऊर जागता है। कई साल गुजर गए, बाजार वही था मगर अब दुकानदार बदल चुका था। वही मेज़, वही तख्ती, मगर अब इस पर लिखा था अकल बराए फरोख्त, मगर कीमत अब ज़मीर है। लोग रुकते, हैरान होते। जो लोग वहाँ से गुजरते, देख कर रुकते, हैरान होते। एक नौजवान लड़का आया और बोला, बाबा जी, क्या अकल वाकई बिकती है? फराज, जो अब बाबा बन चुका था, मुस्कुराया, नहीं बेटा, अकल नहीं बिकती, सिर्फ ज़मीर बेचने वाले खरीदार बन जाते हैं। शहर के आसमान पर शाम उतर आई, हवा में सुकून, गलियों में खामोशी, और दुकान के दरवाजे पर एक आवाज़ गूंजती, अकल खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती। इस कहानी का इख्तिताम ये है कि जब इंसान अपनी अकल, ईमान या ज़मीर को दुनिया के फ़ायदे के लिए बेच देता है तो वो दुनिया को पा लेता है मगर खुद को खो देता है, और जो खुद को पाले वो सब कुछ पा लेता है।